درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر امتی اپنے نبی آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھنے کی عادت بنا لے تو یہ درود پاک امتی کی بخشش بھی کرواتا ہے، امتی کی سفارش بھی کرواتا ہے۔ امتی اگر دنیا میں مشکل میں پھنس جائے تو یہ درود پاک اس کی دنیا میں بھی مشکل کشائی کرواتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حج کا ارادہ کیا اور سفر کرتے 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 مکہ مکرمہ پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے اللہ پاک کا انتہائی اہم فریضہ حج ادا کیا۔ جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ نوجوان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے کہ مجھے حیرت ہوئی، یہاں پر انسان بڑی مشکل سے آتا ہے، مقدر سے آتا ہے، اور یہاں پر آ کر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مختلف دعائیں مانگے۔ علماء نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ جب آپ کی نظر پہلی کعبۃ اللہ پر پڑے تو وہ دعا مانگے جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہو، قبر میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ اور کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے ہی بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کئی خوش نصیب ایسے ہیں جو ہر سال مدینے جاتے ہیں، ہر سال مکے جاتے ہیں۔ ان سے جب اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا جب ہم پہلی مرتبہ آئے اور پہلی مرتبہ ہماری نظر کعبۃ اللہ پر پڑی تو ہم نے علماء سے یہی سنا تھا کہ جو دعا مانگیں گے اللہ قبول کرے گا۔ تو میں نے یہاں پر آ کر پہلی دعا یہ مانگی کہ اللہ اس کعبے کا صدقہ مجھے ہر سال اس کا دیدار عطا فرما۔ تو کہتے ہیں 20 سال گزر گئے، خدا کی قسم غریب ہوں، بظاہر کوئی اسباب نہیں ہوتے، مگر میرا رب ہر سال مجھے مکے کی بھی حاضری عطا فرماتا ہے اور مدینہ تشریفہ روضہ رسول کی بھی باادب حاضری عطا فرماتا ہے۔ اب ہر جگہ میں الگ الگ دعا کرے، کبھی اپنے لیے، کبھی ماں باپ کے لیے، کبھی بیوی بچوں کے لیے، کبھی اولاد کے لیے، کبھی دوستوں کے لیے، کبھی پیر و مرشد کے لیے، کبھی دنیا میں سلامتی مانگے، کبھی قبر میں سلامتی مانگے، کبھی آخرت میں سلامتی مانگے، کبھی ایمان کی سلامتی مانگے، کبھی نیک اعمال ملنے کی توفیق مانگے، کبھی اللہ سے بخشش مانگے، کبھی رحمت مانگے، کبھی فضل مانگے، کبھی کرم مانگے، کبھی جہنم سے آزادی مانگے، کبھی رب سے جنت کا مطالبہ کرے، کبھی قبر کو جنت کا باغ بن جائے اس کی دعا کرے، کبھی دنیا میں روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو اس کی دعا کرے، کبھی دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار مل جائے اس کی دعا کرے۔ جگہ جگہ اگر الگ الگ دعا کرے گا وہاں تو دعا قبول ہی قبول ہے۔ تو علماء نے لکھا وہاں الگ الگ دعا کرے، لیکن مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا وہ پورے حج کے سارے سفر میں بس ایک ہی دعا کر رہا تھا، کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام اور حضور کی آل پر رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ مجھے حیرت ہوئی، کعبۃ اللہ کے طواف سے فارغ ہوئے، میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، پھر ہم صفا مروہ پہ دوڑے، وہاں بھی میں نے سنا تو وہ یہی درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ پھر مینا میں گئے، وہاں میں نے اسے چیک کیا، درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ پھر مزدلفہ میں گئے، وہاں دیکھا، وہاں بھی درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ پھر عرفات میں گئے، وہاں دیکھا، وہاں بھی درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ شیطان کو کنکریاں مارنے کی باری آئی، وہاں دیکھا، وہاں بھی درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ حج کے سارے ارکان اس نے درود و سلام پڑھتے پڑھتے ادا کیا، الگ کیا، وہاں بھی درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ جب حج سے فارغ ہوا مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں آخری طواف ودا کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں اس نوجوان کے قریب ہوا اور میں نے اس نوجوان کو جا کر سلام کیا، جواب دیا۔ میں نے کہا نوجوان ایک بات بتا، یہاں پر تو آیا ہے، بڑی مشکل سے آیا ہوگا، بڑی محبت سے آیا ہوگا، بڑے پیار سے آیا ہوگا، مگر یہ تو بتا یہاں پر ہر جگہ تو ایک ہی دعا مانگ رہا ہے
اور وہ دعا مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی صورت میں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پر تو الگ الگ دعا مانگ، طواف کر تو الگ دعا مانگ، صفا مروہ پہ جا الگ دعا مانگ، مینا میں جا الگ دعا کر، وہاں عرفات میں جا، مزدلفہ میں جا، شیطان کو کنکریاں مار، حلق کروا، طواف ودا کر۔ یہاں الگ الگ مقدس مقامات ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ شہر ہے جہاں حضور پیدا ہوئے۔ اللہ نے حضور کی وجہ سے اس شہر کو یہ مقام دیا ہے کہ حضور کا غلام اس شہر میں آ کر جس مقدس مقام پہ جو بھی دعا کرے گا، کریم الرب حضور کے صدقے اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو یہاں الگ الگ دعا کرنی چاہیے، مگر میں نے دیکھا تو نے پورے حج کے سفر میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے گزار دیا۔ اس میں کیا راز ہے؟ وہ جوان کہنے لگا ہاں اس میں راز ہے۔ کیا؟ اب جب اس نے یہ منظر بیان کیا نا تو مالک بن دینار فرماتے وہ رونے لگا۔ میں نے پوچھا بیٹا روتا کیوں ہے؟ ہم تازہ ہو گئے۔ کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں جب گھر سے چلا، میرے والد نے جو کہ بوڑھے تھے، باپ نے کہا کہ بیٹا تم بھی جا رہے ہو، تمہاری جوانی ہے، میرا بڑھاپا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضور کا روزہ دیکھا۔ ساری زندگی اللہ سے مانگتا رہا، مولا اپنے محبوب کا دیدار عطا کر، نہیں ہوا۔ اب تم حج پہ جا رہے ہو تو میری خواہش، میری تمنا، میری وصیت یہ ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اب باپ بیمار بھی تھا اور بڑھاپا بھی تھا۔ مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے کہ اس نے روتے ہوئے کہا کہ باپ نے اس محبت سے کہا کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ اب میں نے اپنے ساتھ اپنے باپ کو بھی تیار کیا، اپنے بوڑھے باپ کو میں لے کر چلا۔ کبھی باپ کو کندھوں پہ اٹھا لیتا، کبھی آرام کرواتا، کبھی اس کی خدمت کرتا، کبھی پاؤں دباتا۔ پورا سفر باپ کی خدمت کرتے 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 گزاری۔ پیدل سفر ہوتے تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا، میرے باپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، کافی علاج کیا مگر فائدہ نہ ہوا۔ قافلے والوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، باپ کے ساتھ ٹھہرو، تمہاری وجہ سے پورا قافلہ پریشان ہے، تو ہم سفر جاری رکھتے ہیں۔ ہم نے اجازت دی، قافلہ چلا گیا۔ اب ویران بیابان جنگل میں اور میرا باپ، ہمارے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ اب میں اپنے باپ کی خدمت کر رہا، باپ کی طبیعت بگڑتی ہے، اتنی بگڑی کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ جوان بیٹا ہو، باپ کی لاش سامنے پڑی ہو، اور باپ کی زندگی کی آخری خواہش تھی مکہ مکرمہ دیکھنا، مدینہ طیبہ دیکھنا، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا، اور وہ خواہش پوری نہ ہو سکی تو اس بیٹے پہ کیا گزری وہ بیٹا ہی سمجھ سکتا ہے۔ حال میں بہت رویا، بہت رویا۔ تھوڑی دیر گزری کہ میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا آدھا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اب میری تشویش اور بڑھ گئی، ایک تو باپ کے جانے کا غم، پھر باپ کے آدھے چہرہ سیاہ ہونے کا غم۔ اب میں آگے بھی نہیں جا سکتا کہ باپ کی لاش کو دیکھ کر کیسے سفر طے کروں گا، پیدل سفر ہے، واپس بھی نہیں جا سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہی باپ کا جنازہ پڑھ کے یہی دفن کر دیتا۔ اسی اسنا میں سارا دن گزر گیا۔ شام کا جب وقت ہوا تو کہتا ہے کہ میرے باپ کی لاش سامنے پڑی تھی اور میں عصر کی نماز کے بعد اپنی ٹانگوں کو کھڑا کر کے ٹانگوں پر سر رکھ کے تھوڑی دیر سو گیا، آنکھ لگ گئی۔ خواب میں پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ دور سے کوئی سواری آ رہی ہے، اور اس سواری کے آنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ تو پہلے تو کہتا ہے کہ میں نے گرد و غبار کو جب اڑتے ہوئے دیکھا تو میں ڈرا، گھبرایا، تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے کون ہو، کوئی نقصان نہ پہنچانے آ رہا۔ باپ کی لاش سامنے پڑی ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اسی عالم میں جب پریشان بیٹھا تھا تو کہتے ہیں کہ جب وہ سواری قریب آئی تو کمال ہو گیا۔ کیا دیکھا کہ اس سواری پر ایک حسین و جمیل ہستی تشریف فرما ہے، سفید داڑھی، سفید امامہ، اور اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی بارش برس رہی ہے۔ اتنے حسین و جمیل تھے، نوجوان کہتا ہے کہ میں نے ان سے بڑھ کر حسین و جمیل نہیں دیکھا۔
میں ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کی محبت میں، پیار میں، عشق میں کھو گیا۔ وہ سواری میرے قریب آئی، وہ بزرگ سواری سے نیچے اترے، میرے باپ کی لاش کے پاس آئے اور میرے باپ کی لاش سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنے مبارک ہاتھ کو اس چہرے پر پھیرا۔ خدا کی قسم میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی حسین و جمیل ہو گیا۔ اب وہ بزرگ جب واپس جانے لگے تو اب یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اب باپ کو بھول گیا، وہ اتنے حسین و جمیل تھے کہ چہرے پر دعا پر کھو گیا۔ اب جب واپس جانے لگے اور سواری پہ سوار ہوئے تو میں اٹھا، ان کے قدموں پہ جا کر ہاتھ رکھا، قدم بوسی کرتے ہوئے میں نے پوچھا، اے آنے والی مبارک ذات، آپ بتائیے تو صحیح کون ہے اس مشکل کشائی میں، ان مشکل حالات میں جہاں رب کے سوا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، آپ اس مشکل حالت میں یہاں تشریف لا کر میری مدد فرما رہے ہیں، بتائیے تو صحیح آپ کون ہے؟ نوجوان کہتا ہے اس مبارک ہستی نے سواری پر سوار ہونے کے بعد ارشاد فرمایا، نوجوان اگر مجھے جاننا چاہتا ہے تو سن، میں ہی تیرا نبی ہوں، وہی آخری نبی جس کو اللہ نے ساری کائنات کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ اور تیرا باپ مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھ سے پیار کرتا تھا، جب تیرے باپ کا انتقال ہونے لگا تیرے باپ نے پکارا، یا رسول اللہ میری اس مشکل گھڑی میں مشکل کشائی فرمائیے۔ ہم نے تیرے باپ کی پکار کو سن کر تشریف پہ لائے، تیرے باپ کو چہرے پر دو ہاتھ دکھا کر اسے دیدار بھی عطا فرمایا اور چہرے پر مبارک ہاتھ پھیر کر ان کے چہرے کو بھی منور اور روشن فرما دیا۔ تیرا باپ اچھا تھا، تیرے باپ کی عقیدت اچھی تھی، تیرے باپ کی محبت اچھی تھی، تیرا باپ ہم سے پیار سچا کرتا تھا۔ یہ تیرے باپ کا آدھا چہرہ جو سیاہ ہوا ہے اس کی وجہ برے اعمال تھے، وہ جو گناہ کرتا تھا وہ گناہ سیاہی بن کر اس کے چہرے پہ آ چکے تھے، لیکن تیرے باپ کی اچھی عادت یہ تھی، تیرے باپ کی محبت سچی تھی، تیرے باپ کا پیار سچا تھا، تیرا باپ ہماری ذات پر درود و سلام بچتا تھا۔ اب مرتے ہوئے تیرے باپ نے پکارا، یا رسول اللہ میری مشکل کشائی فرمائیے۔ گھر سے چلا تھا یہ سوچ کر کہ مکے جا کر وہاں پر حج کروں گا، یا رسول اللہ میرا اصل مقصد حج کے بہانے آپ کے گنبد خضرا کا دیدار کرنا تھا۔ اگر مجھے موت آ رہی ہے، میرا انتقال ہونے والا ہے، میں آپ کے گنبد خضرا کو نہیں دیکھ پاؤں گا، آقا تمنا یہ ہے کہ مرتے ہوئے مجھے آپ کلمہ بھی پڑھا دے، اپنا دیدار بھی عطا فرما دے اور میری محبت کو بھی اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرما دے۔ تیرے باپ نے جب پکارا، ہم نے تیرے باپ کی پکار کو سنا، تیرے باپ سے جو محبت، عقیدت، پیار کا رشتہ تھا ہم نے اسے قبول بھی کیا ہے، اسے چہرے والضحا بھی دکھا کر اس کی آخری خواہش کو بھی پورا فرمایا ہے۔ اور تیرا باپ جو ہماری بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا تھا ہم نے اسے بھی قبول فرما لیا ہے۔ اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عظیم ذات ہے کہ اگر امتی کی محبت سچی ہو، امتی کا پیار سچا ہو، امتی دنیا میں اگر کسی مشکل میں پھنس بھی جاتا ہے، اگر حضور کو پکارے تو یہ مت سوچے ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے، ارے یہ کلومیٹر ہمارے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ وہ چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے اپنے غلام کے پاس تشریف لا کر اس کی مشکل کشائی فرما دیتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ ملا، اگر امتی زندگی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار سچا کرے، نبی سے محبت سچی کرے، نبی سے عقیدت سچی کرے تو مصطفیٰ جان رحمت اس کی محبت کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ سرکار اگر وہ زندہ رہے تب بھی محبت قبول فرماتے ہیں، اگر انتقال کر جائے تو مصطفیٰ جان رحمت اس محبت کے سلے میں اسے اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں۔
تیسرا عقیدہ یہ ملا کہ امتی اگر دنیا میں اپنے نبی علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھے، چاہے کسی حال میں کسی بھی صیغے سے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا عادی ہو، نبی سے پیار سچا ہو، نبی سے عقیدہ سچی ہو، تو مدینے والے آقا اس کے درود و سلام کو سنتے ہیں، آقا جانتے ہیں، آقا پہچانتے ہیں، اور کرم فرمائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اس کے درود و سلام کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔